میں لاہور میں اپنی نانی سے مل کے آیا ہوں, ابھی میں لاہور گیا تھا ایک دن کے لیے, یوں واپس آیا ایک دم. تو ہمارے نانا کی بہن, چچا زاد بہن یا خالہ زاد بہن, 88 سال ان کی عمر ہے, اور الحمدللہ 88 سال پہ کہتے ہیں کہ بریک لگ گئی ہے, یعنی یہ بڑھ رہی ہیں مگر ماننے کے لیے تیار تیار نہیں. ماشاء اللہ ان کے پتہ نہیں 8 یا 10 بچے, کتنے بچے تھے ان کے, کافی بچے ہیں ان کے. میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو بڑی خوش باش پراٹھا کھا رہی ہیں صبح. جن کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا وہ میرے کزن لگتے ہیں, ان کی عمر ہوگی 25-26 سال. انہوں نے صبح ناشتے میں پراٹھے سے ایوائڈ کیا. انہوں نے کہا بھائی میں آج کل یہ پراٹھے شراٹھے میں نے کیا کیے ہوئے ہیں, چھوڑے ہوئے. اور جب ہم اپنی نانی سے ملے, 88 سال جو کم سے کم رپورٹ کے مطابق, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اس زمانے میں لوگ یاد تو رکھتے, ان کے بیٹے نے بتایا کم از کم 88 کی تو ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. تو پراٹھا کھا رہی ہیں بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ, بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ, اور پورا پراٹھا آخری لقمے تک انہوں نے کھایا ہے. نظر کمزور تھی, شوگر بھی ہے نا, شوگر کی وجہ سے نظر میں, تو ایسے ایسے تلاش کر رہی تھی پراٹھے کا ٹکڑا کہاں رہ گیا, ایسے میں دیکھ رہا تھا. تو میں نے کہا دیکھو یہ نیچرل لائف گزاری ہے. یہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ حمل روکنا کیا ہوتا ہے, یہ جانتے ہی نہیں تھے یہ لوگ. تو عزت بھی ملی ماشاءاللہ, بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں, سب پال رہے ہیں گھر میں, ماں کی خدمت کر رہے ہیں, اور کتنی لمبی عمر نکال کے. یہ نیچر کے خلاف کبھی بھی آپ کی صحت. تو میں نے یہ خواتین کو نقصان پہنچانے کے لیے بیان نہیں کیا, ان کے فائدے کے لیے کیا ہے. باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر سال پیدا کرتے رہیں, وہ آپ کی مرضی, آپ روک لیں, اور ہر سال پیدا ہوتا بھی نہیں ہے کسی کا. ہم نے تو ایک, اور میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا اسی بیان میں کہ میرے پاس اس پر ڈاکٹروں کے حوالے بھی ہیں, جو ڈاکٹر میڈیکل سائنس میں جنہوں نے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر جو ہیں, وہ یہ بات کہتے ہیں کہ عورت کی صحت اس میں ہے, روکنے میں نہیں ہے, روکنے میں صحت کی بربادی ہے. اور اس کے حوالے میرے پاس ان کی جو اوریجنل کتابیں انگلش میں, جو ان کے اپنے, وہ میں نے اپنی جو کتاب میں نے لکھی ہے نا, جو خطرناک ترین کتاب, اس میں ان کے پیج نمبر کے ساتھ حوالے بھی نقل کیے ہیں. تو اس پہ میرے پاس ڈاکٹروں کے بھی دلائل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ باقی کوئی ڈاکٹر اگر کہہ رہا ہے کہ نہیں یوں ہو جاتا, غلط کہہ رہا ہے وہ. اس کا مطلب آپ خدا کو غلط کہہ رہے ہو بھائی, اس کا مطلب تو یہ ہوا. اور یہ بھی یاد رکھو, اگرچہ یہ حیا کے خلاف ہے یہ بات کرنا, لیکن بات ہو گئی کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے اس قدر پروپیگنڈا کیا ہے, اس قدر ذہن میں یہ چیز ڈالی ہے نا, کہ اب لوگوں کے دماغ سے یہ نکالنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. حتیٰ کہ علماء بھی اب انہی کی باتیں کرنے لگے ہیں. میں نے اچھے اچھے علماء کو دیکھا ہے, وہ بھی وہی گنگا رہے ہیں, نہیں بھائی یوں ہو جاتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں تمہاری اپنی ماؤں کی عمریں دیکھو, 90 سال, کہہ رہے ہیں وہ زمانہ اور تھا, یہ زمانہ. تو کیا مطلب, نیچر بدل گئی کیا انسان کی؟ ارے کیا اس زمانے میں بھی روٹیاں کھایا کرتے تھے بھائی, دودھ پیتے تھے, اب بھی وہی کر رہے ہیں. کیا پہلے پلاسٹک گندم کی کھاتے, اب کیا پلاسٹک کی روٹی کھائیں گے؟ بھائی نیچر تھوڑی چینج ہوتی ہے, 1000 سال کے بعد بھی آپ کے باڈی کا اسٹرکچر یہی رہے گا, 1000 سال پہلے بھی یہی تھا, وہی ریکوائرمنٹ ہے اب بھی جو پہلے تھی. اس پہ خواتین نے یہ بھی طنز کیا, خوراک کو توجہ نہ دو اور پیدا کرتے چلے جاؤ. کون کہہ رہا ہے بھائی خوراک پہ توجہ نہ دو, کھلاؤ تسلی کے ساتھ. تو کھانا ہی تو زیادہ پڑے گا, ظاہر بات ہے, بھوک خود بخود زیادہ لگے گی تو کھلانا بھی پڑے گا. تو جو میاں نہیں کھلا رہا وہ غلط کر رہا ہے, خوب اچھا کھلانا چاہیے تاکہ وہ جو کیلشیم کی کمی ہوئی ہے وہ کیا ہو جائے, پوری ہو جائے. لیکن اکثر یہ کمنٹس وہ خواتین کرتی ہیں جو تسلی سے کھا رہی ہوتی ہیں. غریب عورتیں جن کو کھانے کو نہیں ملتا, ان کے ایسے کمنٹس نہیں ہوتے. اگر یہ کھانے کا مسئلہ ہوتا نا کہ کھانے کی کمی کی وجہ سے بچے کم پیدا ہو رہے ہوتے, تو امیروں کے بچے زیادہ ہوتے اور غریبوں کے کم ہوتے. ہم دیکھتے ہیں غریبوں کے زیادہ ہوتے ہیں. کھانے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میڈیا نے آپ کا دماغ خراب کر دیا, آپ کے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے. میڈیا نے آپ کو یہ غلط گنتیاں پڑھا دی ہیں. سمجھ میں میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات. تو اب ایک آدمی بیچارہ کھری بات کر رہا ہے تو وہ پٹ رہا ہے معاشرے میں, کیونکہ سب ایک ٹریک میں بہنا شروع ہو گئے. تو بھائی ہم وہ بات نہیں کریں گے جو ساری دنیا کہہ رہی ہے, جو فطرت کی بات ہے, جو نیچر کی بات ہے, میں وہ بات کروں گا. پھر بھی آپ نے نہیں کرنے تو نہ کرو پیدا, ہم نے, لیکن مانو تو ہی کہ مفتی صحیح کہہ رہا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, مانو. باقی اگر کسی خاتون میں کوئی ایسا کیس ہو گیا کہ اس کو وہ بالکل ہی حالت نہ ڈالو, تو ایسے آپشن, کچھ کیس تو ایسے ہوتے ہیں کہ 100 میں 2-4 بیمار بھی ہوتے ہیں,
تو سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. تو ہوتا ہے ایسے بھی کیس ہوتے ہیں کہ بھائی وہ ایک بھی پیدا کرے گی تو اس کا نقصان ہو جائے گا.